بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون علیہ السلام نے جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے ان سے ایسی کیا غلطی اور خطا ہوئی کہ ان دونوں کو پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا پڑی۔ ویسے تو اس واقعے میں بہت سارے لیسنز ہیں، لیکن آج صرف ایک خاص سبق کے اوپر بات کریں گے جو ہمیں اس واقعے سے ملتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے نجات دلا کر لے کے جا رہے تھے، ایک مقام پر جا کر وہ ان سے آگے نکل گئے۔ ان کا ایک وقت طے ہوا تھا کہ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا تھا، تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر جا کر جلدی کی اور وہ ان سے پہلے چلے گئے آگے اس مقام پر جہاں پہ اللہ سے ملاقات کرنی تھی، اور باقی قوم پیچھے رہ گئی۔ اور انہوں نے اس دوران ایک سونے کا بچھڑا بنا لیا، سامری نے وہ بنایا تھا، اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہاں پہ یہ فتنہ شروع ہوا، آزمائش شروع ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ادھر ہی بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم پیچھے آزمائش میں پڑ چکی ہے، تو وہ بھی واپس پلٹے۔ لیکن اس کے دوران ہارون علیہ السلام جب ان کی سرپرستی کر رہے تھے تو انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے علاوہ ہارون علیہ السلام نے ایسے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح کر کیے۔ تو اس کی کیا وجہ تھی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ تو جب انہوں نے سامری نے وہ سونے کا ایک بچڑا بنایا جس میں سے ایک آواز آتی تھی، گفتگو نہیں کرتا تھا وہ، تو لوگوں نے اس کو دیکھتے کہا یہ تو وہی خدا ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، اور اس سے بھول ہو گئی ہے۔ ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے نہیں مانے اور کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں آ جاتے، اے ہارون ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہاں پہ آپ اس ہجوم کی نفسیات کا مطالعہ کریں۔ کیا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جانشین نہیں بنایا ہوگا؟ بالکل بنا کر گئے ہوں گے۔ اس قوم نے ہارون علیہ السلام کو اپنا حاکم کیوں نہیں مانا، ان کی پیروی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ فاسق لوگ تھے، یہ عہد توڑنے والے لوگ تھے، اور یہ مجرم لوگ تھے۔ یہ طے ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ساری قوم ایسی تھی ہارون علیہ السلام کے سوا، یا کچھ ان کے ساتھی بھی تھے؟ فرض کر لیتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، لیکن غلبہ مشرکین کا تھا۔ اب ہارون علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا تو ہارون علیہ السلام نے کیا جواب دیا کہ میں نے کوئی ٹھوس اقدام کیوں نہیں کیا؟ تو اس کی وہ 2 آیتوں کے اندر 2 مختلف وجوہات بتاتے ہیں۔ 20/94 آیت میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ آپ آ کر کہیں گے کہ میں نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دیے، یعنی کہ 2 گروہ بن جاتے اور وہ آپس میں لڑتے، ایک جو اس بچڑے کو خدا مانتا اور ایک جو نہیں مانتا، دونوں کی آپس میں پھوٹ پڑتی اور وہ لڑتے۔ یہ وجہ بتا رہے ہیں۔ اور دوسری ایک آیت میں وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے دبا لیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ اب ان دونوں وجوہات کو سامنے رکھیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو کیا موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ ہجوم مل کر موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالتے؟ ایسا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام میں جو ان پر ان کو اعتماد تھا، یا وہ ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام کو دیکھ کر وہ ان کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئی تھی وہ قوم۔ یہاں پر ایک فرق ہمیں یہ بھی سمجھ آئے گا کہ جو اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے چنا تھا، ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے چنا تھا، اللہ نے نہیں چنا تھا۔ ان کی فرمائش کے اوپر ان کو رسالت میں ان کا ساتھی بنا دیا تھا۔ تو یہ قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، کسی میں ہوتی ہیں، کسی میں اس درجے کی نہیں ہوتی ہیں۔ ہم مان لیتے ہیں کہ جی ہارون علیہ السلام کے پاس وہ اتھارٹی اس طرح نہیں تھی کہ ان کی جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اور وہ اس طرح کا ان کا پاس جاہ و جلال نہیں تھا، لیکن حکمت عملی کے لحاظ سے ایک کام کیا جا سکتا تھا۔ جس سبق کو آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ اکیلے رہ جاؤ مجرمین کے مقابلے میں، فاسقین کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، چاہے آپ اکیلے ہو، چاہے آپ کے ساتھ کچھ چھوٹی سی جماعت بھی ہو، تو آپ کو ان سے الگ ہونا ہوتا ہے، ورنہ جو عذاب آتا ہے وہ سب کے اوپر اجتماعی آ جاتا ہے۔ ان کے الگ نہ ہونے کی وجہ سے، ہارون علیہ السلام کے اس مجرم قوم سے الگ نہ ہونے کی وجہ سے معافی مانگنا پڑی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے کہ اے اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے، اور اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور دوسری بات، جہاں تک ایک آیت میں کہا گیا کہ مجھے موت کا خوف تھا، یہ بھی ایک
قرآن میں ایک جگہ پر ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول موت کا خوف یا اس طرح کا خوف نہیں رکھتے. اگر وہ آیت مجھے ملی میں اس کا حوالہ بھی لگا دوں گا. یہ رسول کے شایان شان نہیں ہوتا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی حق سے پیچھے ہٹ جائے. اور جہاں تک تفرقے اور جو پھوٹ ڈلنے والی بات ہے، وہ ان کا سربراہ رہے گا ہی نہیں. جب وہ ان کی اطاعت سے نکل گئے تو پھر ان کے پھوٹ ڈلے وہ نہ ڈلے جو بھی ہو، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا نا، تو پھر ان کو بھی ان سے جدا ہو جانا چاہیے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں وہاں پیچھے چلے جانا چاہیے تھا ان کے. باقی واقعے کی تفصیلات تو یہاں پہ قرآن میں بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن موٹا موٹا اصولی بات سمجھا دی گئی ہے. آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی منفرد شناخت نہیں بنا سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. وجہ اصل میں یہ ہے جی کہ وہ نا پھوٹ ڈل جائے گی، تفرقہ بازی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ان ساری باتوں کا رد اس واقعے میں کیا جا رہا ہے. جو کام موسیٰ علیہ السلام نے آ کر کیا وہ ہارون علیہ السلام کو بھی کر دینا چاہیے تھا، چاہے ان کو موت کا خوف تھا. ان کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں، مان لیتے ہیں کہ اتنا جاہو جلال نہیں تھا، وہ مان لیتے ہیں کہ واقعی وہ قوم ان کو دبا کر قتل ہی کر دیتی، لیکن ان کو یہی کرنا چاہیے تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کے بچھڑے کو توڑ دیا تھا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا. دونوں نے ایک ہی کام کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جو کام کیا وہی آ کر موسیٰ علیہ السلام نے دہرایا. اس کو سونے کے بت کو پاش پاش کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا، دریا میں بہا دیا تھا. اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا وہ اکیلے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ کام کیا تو وہ اکیلے تھے. تو یہی کام ہارون علیہ السلام بھی اکیلے کر سکتے تھے، چاہے ان کو جو حالات نظر آ رہے تھے ان کے حق میں نظر نہیں بھی آ رہے تھے. کسی کو بھی نہیں نظر آ رہے ہوں گے. کیا ابراہیم علیہ السلام کو حالات اپنے حق میں نظر آ رہے ہوں گے؟ جان کا خطرہ ان کو نظر آ رہا تھا. لیکن اللہ پر جو توکل کرتے ہیں وہ پھر دوسروں سے نہیں ڈرتے. یہ رسول کی شان ہوتی ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. تو ہمیں بھی اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں اسی سنت پر عمل کرنا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی سنت کے اوپر. بلکہ یہاں پہ ایک تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دیتا ہوں، حالانکہ یہ تھوڑا سا ہٹ جائے گا، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو جلد بازی میں قوم کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے تھے، اس میں بھی تھوڑی سی خطا ہے. قوم موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے اندر تھی، ان کے پیچھے چل رہی تھی، تو ان کو ان کے ساتھ ہی جانا چاہیے تھا. تو یہ ہمارے لیے اس میں یہ سبق یہ ہے کہ جو بھی لیڈر ہوگا، جس کو بھی لیڈر چنا جائے گا، اس کو یہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. لیڈروں کی رفتار تیز ہوتی ہے، ہجوم جو پیچھے فالورز ہوتے ہیں ان کی رفتار سلو ہوتی ہے. علمی لحاظ سے بھی اور دوسرے جذبات کے لحاظ سے، قربانی کا جذبہ اور اس طرح کی چیزیں، ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے لیڈر آگے ہوتا ہے. تو لیڈر کو اگر باقیوں کو لے کر چلنا ہے تو اس کو اپنی قربانی دینی پڑتی ہے اپنی رفتار کی. تو قرآن نے یہ اتنا واضح واقعہ ہمیں بتایا، اور اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ کچھ بھی سبق حاصل نہیں کیا.